ٹھیک ہے. اور جہاں ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو ہمیں یہ عہدہ، ہمیں یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. کسی پولیس افسر کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کوئی درخواست لے کے تھانے میں آتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ تمہاری درخواست میں نہیں لوں گا. اگر میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں ہر وقت. اور آپ لوگ اگر میرے دفتر تشریف لاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کسی کے لیے وہ کوئی نہیں ہے کہ پرچی ہے تو آنا ہے، پرچی نہیں ہے تو نہیں آنا ہے. تو میرے دروازے ہر ٹائم آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں. میں شام تک بیٹھ کے جب تک آخری بندہ چلا نہیں جاتا جس سے میں مل سکوں یا جس کا کوئی مسئلہ ہو، میں وہاں سے نہیں جاتا ہوں. لیکن یہاں آنے کا یہ مقصد ہے جو پہلے ایس ایچ او صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے ادھر آنا مشکل کام ہے. تھوڑا سا کرایہ خرچ کے، سواری کا مسئلہ ہے، دور ہے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ درمیان میں یہ الیکشن کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی ہماری ہو گئی کہ کھلی کچہری نہیں ہو سکی، کیونکہ الیکشن میں اور ماحول ہوتا ہے، کیمپین چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں نے کھلی کچہری 1.5-2 مہینے نہیں انعقاد کر سکا. اور جو ہی الیکشن ختم ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم نے یہ کھلی کچہری کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کر دیا دوبارہ، اور ہم ہر مہینے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے مہینے میں 2 دفعہ ہو سکے تو 2 دفعہ آئیں گے. اتنی کھلی کچہری میں جو مسئلے مسائل تھے جیسے ٹریفک سے ریلیٹڈ تھا وہ بھی ہم نے تعیناتی کر دی تھی. ڈرائیونگ لائسنس یہاں پہ ایشو کرنے کا آپ نے کہا، جو لرنر ہے اور سارا وہ بھی ہم نے کر دیا. اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ ڈی ایس پی آفس والا معاملہ ہے، یہ بالکل میری اس پہ بہت زیادہ کوشش ہے اور میں اس کام کے پیچھے لگا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو مہینے 1.5 کے اندر ہم کروا لیں گے، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹس اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ نے بیسیکلی یہ نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلدی کروا لیں گے. منشیات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ منشیات جو ہے نا وہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس جگہ بھی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ منشیات کے خلاف انہوں نے اچھی کارروائیاں کی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے پکڑے ہیں کہ جو منشیات کے دندے میں انوالو تھے. مزید بھی یہ کام رکنے والا نہیں ہے، نہ منشیات فروش رکنے والے ہیں نہ ہم رکنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہم ان کی جان چھوڑیں گے نہ وہ اپنے کام سے باز آئیں گے. انشاءاللہ ان کے ساتھ قانونی طریقے سے ہم نپٹتے رہیں گے. اور آپ کے بچوں کو محفوظ کرنا، آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی لعنت معاشرے کے اندر نہیں رہنے دیں جس سے آپ کے بچے غیر محفوظ ہوں، آپ کی نسلیں غیر محفوظ ہوں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور اگر کوئی پولیس والا اس کام میں انوالو ہوگا تو میں اس کو یہی سمجھوں گا کہ وہ خود منشیات فروش ہے، اور اس کے ساتھ میں وہی سلوک کروں گا کہ جو منشیات فروشوں کے ساتھ یا مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ سے اس میں یہ تعاون ہمیں چاہیے ہوگا کہ آپ نشاندہی کریں خفیہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے. میرا نمبر پورے ضلع میں ہر ایک کے پاس ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں مجھے. اگر آپ کو یہ ہے کہ لوکل پولیس کو نہیں بتائیں گے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. سیکریسی برقرار رکھی جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں منشیات کا مسئلہ ہے، منشیات فروشی ہو رہی ہے اور ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے بتائیں، اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں. اور اگر میں ایکشن نہیں لیتا تو میں یہی سمجھوں گا کہ میں ان کے ساتھ شریک جرم. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرا اپنے افسران کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر اس علاقے میں منشیات چلتی ہے تو آپ کے ادھر ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے بالکل. پھر آپ کو اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات آپ کو بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ لانی چاہیے کہ
یہ اس طرح کی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. زیرو ٹالرنس ہے، زیرو ٹالرنس اور زیرو ٹالرنس. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ اس لعنت سے جو کہ تیزی سے اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے یہ جو علاقے ہیں خوشاب یا ارد گرد کے علاقے، وہاں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بڑے شہروں میں یا دوسرے علاقوں میں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. ہم اس سے آنکھیں چرا نہیں سکتے. ہماری اس کے خلاف کوشش، اس کے خلاف جہاد جاری رہے گا. اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے، اور منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں بالکل انشاءاللہ. اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. دوسری بات، آپ کے جو پولیس کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ شکایت ہوتی ہے، پولیس کے رویے کی شکایت ہوتی ہے، پولیس کے زیادتی کی شکایت ہے، یا پولیس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، کوئی درخواست ہے آپ کی، کوئی کرائم ہو گیا آپ کے ساتھ، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی جرم ہو گیا، بالکل یہ جو تھانے ہیں، ہمارے دفتر ہیں، 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں. کسی پولیس افسر کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کوئی درخواست لے کے تھانے میں آتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ تمہاری درخواست میں نہیں لوں گا، تمہاری میں بات نہیں سنوں گا. کیونکہ اس کو یہ بات سننے کے لیے ہی رکھا گیا ہے. اس ریاست نے، اس ملک نے اس کو اسی بات کی تنخواہ دینی ہے، اس کو اسی بات کے لیے ریکروٹ کیا گیا ہے. مجھے اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں جو کہ پولیس سے ریلیٹڈ ہیں، یا آپ سے ساتھ ہونے والا کرائم، یا آپ کے ہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کروں. اگر میں وہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ اختیار نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. میں اس کو اختیار نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اختیار ہوتے ہیں بادشاہوں کے. ہم میں پبلک سرونٹ، ہم میں پبلک سرونٹ. تو پبلک سرونٹ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ اختیار جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس پبلک کا دیا ہوا اختیار ہے، وہ اس قانون کا دیا ہوا اختیار ہے جو ہم پبلک کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اختیار میں اپنی ذاتی بہتری کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. جو یہ اس اختیار کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے یا وسائل اکٹھے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بددیانت شخص ہے. میں اس کو کرمنل کہوں. یہ اختیار آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آیا ہے، اور یہ اختیار آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. اگر یہ اختیار آپ لوگوں کی ساتھ زیادتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ اختیار نہیں ہے، یہ جرم ہے. پھر ہم اس کو اختیار نہیں کہیں گے. تو یہ بات ہمیں بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہے. ہم نے ابھی یہ تھانے، آپ کا تھانہ ماشاءاللہ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے نئی جگہ پہ شفٹ کیا ہے. ابھی ذرا اس کو بہتر کیا ہے. وہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو بہتری آئی ہوگی انشاءاللہ. تو وہاں پہ ہم جو سسٹم لے کے آئے ہیں کہ اس تھانے کے اندر کوئی بھی اپنی درخواست لے کے آتا ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بات ہے جو میں نے بار بار میں کہتا بھی رہتا ہوں. اس درخواست نے نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں باقاعدہ. میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے کمپیوٹر پہ دیکھ سکتا ہوں کہ آج نوشہرہ تھانے میں کتنی درخواستیں آئی ہیں. تو میری آپ سے یہ براہ راست درخواست ہے کہ آپ تھانے کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں ایک فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے جی. اس فرنٹ ڈیسک کے اندر وہ لے کے جائیں. وہاں وہ جو نیلی یونیفارم پہن کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں جی یہ ہماری درخواست ہے. آپ کو کسی ایس ایچ او، کسی محرر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کمرے میں جانا ہے، آپ نے وہ درخواست دینی ہے، آپ نے وہ مسئلہ بیان کرنا ہے. وہ آپ کو ایک ای ٹیگ ایشو کرے گا. کیا کرے گا؟
ایک نمبر ایشو کرے گا، وہ آپ نے لے کے آنا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کو یہ بات بری لگے گی. وہ نمبر آپ نے لینا ہے اس سے، ٹھیک ہے. پھر ہم خود آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ درخواست دے کے گئے تھے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پچھلے کمرے سے جا کے درخواست دے دینا، باہر بازار میں بلا کے درخواست دے دینا، یہ کام نہیں کرنا. ہم نے سسٹم کو اس لیے ہم نے بہتر کیا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے. کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. ان کیمروں کو میں اپنے دفتر کی سکرین میں دیکھتا ہوں بیٹھ کے کہ ہاں جی ایک مشین لگی ہوئی ہے، وہ کیو میٹرک مشین. آپ تھانے میں جاتے ہیں تو ایک مشین لگی ہوئی ہے، اس سے ضرور ٹوکن لیں. کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس سے ٹوکن پہلے لے جا. اس ٹوکن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹوکن لیں گے تو میرے پاس ریکارڈ میں آ جائے گا کہ ہاں جی آج اس تھانے سے اتنے ٹوکن ایشو ہوئے تھے. پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اتنے ٹوکن ایشو ہوئے تھے، کیا کیا مسئلہ آپ کے پاس آیا تھا اور وہ مسئلے کا حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو وہ سسٹم انشاءاللہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی درخواست 20 دن پڑی رہتی تھی اور ایف آئی آر ہونے والی. موٹر سائیکل چوری ہو گیا، درخواست لے گئے، ایف آئی آر نہیں ہو رہی. اب انشاءاللہ 24 گھنٹے سے اوپر جس نے بھی موٹر سائیکل چوری کی یا آپ کے یہاں خدا نہ کرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، کوئی اور زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے، تو اس کی 24 گھنٹے کے اندر اگر نئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ان سے پوچھیں گے ہم کہ اس کی ایف آئی آر درج، ٹھیک ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے کوئی چیک جھوٹا ہو گیا، اس کے لیے 5 دن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑے والے کیسز کے لیے جن میں کوئی رزلٹ آنا ہوتا ہے اس میں 7 دن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. کچھ میں 3 دن کا ٹائم ہے. چوری ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے ڈکیتی ہو جاتی ہے، مرڈر ہو جاتا ہے خدا نہ کرے، اس کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. 24 گھنٹے میں وہ ایف آئی آر درج ہونی ہے. یہ خود آپ کے پیچھے پڑیں گے کہ آؤ جناب ایف آئی آر درج کرو، کیونکہ وہ سسٹم میں آ جاتا ہے. آپ 15 پہ کال کرتے ہیں، وہ اس کو آٹومیٹک میرے دفتر سے ایک ای ٹیگ ایشو ہو جاتا ہے. پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ خود میرا بندہ ان سے فون کر کے پوچھتا ہے کہ ہاں جی یہ 24 گھنٹے ہو گئے، ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ سزائیں ملی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. میں نے ڈسمس تک کیے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے یہ سسٹم، میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم آپ کی بہتری آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کیونکہ ان کا کام بڑھ جائے گا. ہم نے کام بڑھانا ہے اپنا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ سروس ہو سکے، خدمت ہو سکے، آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. آپ بیٹھے تھانے میں گئے درخواست لے کے، کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا، نہیں. آپ سیدھا اس فرنٹ ڈیسک، وہ کمپیوٹر والے جو لڑکے بیٹھے ان کے پاس جائیں، انہیں کہیں جی یہ لے میری درخواست، مجھے ای ٹیگ دے دیں، ٹھیک ہے. جب ای ٹیگ ایشو ہو گیا بس پھر آپ کا کام ختم. پھر میں نے پوچھنا ہے ان سے کہ جناب ای ٹیگ ایشو ہوا تھا، کیا کیا آپ نے؟ 24 گھنٹے گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے. اس پہ پھر نئی کاروائی ہوگی تو سزا ملے. اگر ایف آئی آر ہونے والی ہوگی تو ایف آئی آر ہو جائے گی، نہیں ہونے والی ہوگی تو انہوں نے پھر رپورٹ دینی ہے باقاعدہ اس کی بنا کے کہ جناب یہ ایف آئی آر والا مسئلہ نہیں تھا، یہ دوسرا مسئلہ تھا. اس کو جسٹیفائی کرنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. تو اس لیے برائے مہربانی یہ جو سسٹم آپ کی بہتری کے لیے لے کے آئے اس کو استعمال کریں. اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. آپ تھانے جائیں، وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کیسے سسٹم چل رہا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں کو بتائیں. اس کو سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری جو چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے آ رہے ہیں. ان کی حوالات پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ میں اس کو دفتر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. ان کے دفتروں میں ایس ایچ او صاحب کے دفتر میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کو میں دفتر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب اس وقت پبلک کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں تھانے میں آج کے نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں، اس سارا سسٹم لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کی تکلیف کم ہو سکے، آپ کی پولیس سے شکایات کم ہو سکے، ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. اب جیسے یہ ان کا مسئلہ تھا، یہ سول نیچر کا مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ دوسری قسم کے مسائل ہیں، اس کے میں عدالتیں ہیں، اس میں ریونیو ریکارڈ ہے، اس میں ہم نے تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے اور پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو یہ میرے لیے قابل برداشت
نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی گھر میں کوئی داخل ہو جائے, پولیس ایف آئی آر نہ درج کرے, یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس سسٹم کو بہتر بنانے میں ہماری مدد بھی کرنی ہے. ہماری مدد آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ اس سسٹم کو استعمال کریں, اس سسٹم کو استعمال کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنی سروس کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور آپ کی شکایات دور کر سکیں. بہرحال انشاءاللہ چکر لگتا رہے گا. آپ کے مسئلے مسائل ہمارے مسئلے مسائل ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے رہیں گے, اور جہاں بھی ظلم زیادتی ہوگا ہم حاضر ہیں. اور اس میں بالکل آپ یہ چیز ذہن میں باندھ لیں, الحمدللہ یہاں 6-7 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے رہے ہیں. ہم کسی بھی آپ کو جواب دیں یا اللہ تعالیٰ, پبلک کو یا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور جہاں ہم انصاف نہیں کر سکیں گے تو ہمیں یہ عہدہ, ہمیں یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. جہاں ہم کسی جانبداری کا مظاہرہ کریں گے, کسی کیس دیکھ کے کہ یہ امیر آدمی ہے اس کو انصاف دے دیں اور غریب آدمی کا حق مار لیں, یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو یہ کرے گا میرے ساتھ, میرے افسان میں سے بھی, اس کی میرے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے. انصاف کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, جیسے بھی مشکل حالات ہوں, جیسے بھی صورتحال. اگر طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ صرف مجھے انصاف ملنا ہے, غریب آدمی کو انصاف نہیں ملنا, تو وہ اس کی غلط فہمی. انشاءاللہ جو ہمارے اختیار میں ہے, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے, جو آپ کا دیا ہوا اختیار, جو قانون کا دیا ہوا اختیار ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ہر انسان کو اس کا اسٹیٹس سے بالا تر ہو کے ہم نے اس کو انصاف فراہم کرنا ہے, اور اس میں کوئی چیز آڑے نہیں ہے. بہت شکریہ.